الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم ہے فجر کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی، والشفع والوتر اور جفت اور طاق کی۔ مسند احمد اور تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے یعنی یوم عرفہ مراد ہے، اور شفع سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اور حدیث شریف میں بھی عشرے ذی الحجہ کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحجہ کے عشرے کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب دنوں سے زیادہ افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، لہٰذا تم ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر اور سبحان اللہ کثرت سے پڑھا کرو، اور ذکر الہی بھی بہت کرتے رہو۔ ان دنوں کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ان دنوں کی ایک نیکی 700 نیکیوں کے برابر اس کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جس قدر ذی الحجہ میں محبوب ہے اتنا عام دنوں میں نہیں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، مگر وہ مجاہد جو جان اور مال لے کر اللہ کے راستے میں نکلا ہو اور وہ شہید ہو گیا ہو اور وہاں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لایا ہو، یہ اس سے افضل ہے۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشرے ذی الحجہ میں اللہ تعالیٰ کو عبادت بہت پسند ہے۔ ان دنوں میں ایک روزے کا ثواب سال بھر کے روزوں کے برابر ثواب ملتا ہے، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ تراشنا یہ مستحب عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعره ولا من اظفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہو تو وہ اپنے ناخنوں اور بالوں کو نہ تراشے۔ یہاں ایک اور بات سمجھ لیجیے، جو قربانی نہیں کر سکتا وہ بھی چاند دیکھنے کے بعد اپنے بالوں اور ناخن کو نہ ترشوائے۔ نماز عید کے بعد حجامت کرنے سے اسے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔